آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شایان انصاری صاحب. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے کہ اگر میں سرجری کر دوں گا اور ان کو سرجری ضرورت نہیں ہوگی تو بعد میں دیٹ ول بی این انہیپی پیشنٹ. جی بالکل. ENT ایک چھوٹی سی اسپیشلٹی سمجھی جاتی ہے. واٹ پیپل ڈونٹ نو کہ ایک نارمل کلینک میں آلموسٹ 15 to 30% پیشنٹ ENT پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. اگر آپ کے گلے میں کوئی بھی اور یعنی کہ آپ ٹٹکے وغیرہ آپ کوئی لے لیں یو نیڈ ٹو سی اے اسپیشلسٹ. اگر آواز 3 ہفتے سے زیادہ خراب ہے تو اسپیشلسٹ کو دکھائیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو آج کی بات. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شایان انصاری صاحب. یہ ENT اسپیشلسٹ ہیں، ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہیں. پاکستان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، UK میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی، ساؤتھ افریقہ میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور گزشتہ 2-2.5 سالوں سے وہ پاکستان میں ہیں. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں اور ان کا کافی ایک وائڈ تجربہ ہے اور ان کا کافی وائڈ تجربہ ہے. اور میں چاہوں گا کہ اپنے فیلڈ کے بارے میں ہمارے ویورز کو انلائٹن کریں، خصوصی طور پر وہ باتیں جو عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے اور کن علامات پہ انہیں ENT اسپیشلسٹ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شایان انصاری صاحب. ویلکم ٹو آج کی بات. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ. اچھا، آپ نے 15 سال باہر پریکٹس کی، UK میں پریکٹس کی اور ابھی آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہیں. تو کلائنٹس کا بھی فرق ہوگا، ڈیزیزز کا بھی فرق ہوگا. تو یہ ٹرانزیشن آپ کی کیسی رہی اور کس قسم کے پیشنٹس آپ دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ڈیزیز پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ انگلینڈ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. تو ڈیزیز پیٹرن تھوڑا سا سویئر ہے ادھر اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہاں زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپ کنٹریز. جہاں تک جو کلائنٹس ہیں ادھر ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز آر فار مور دین ایکسپیکٹیشنز وچ وی یوز ٹو سی ابراڈ. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ وہ تھا اور ٹرانزیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ادھر آتے ہیں، آپ آ کے سیٹل ہوتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں. مجھے ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہوا تھا کہ آفٹر فنشڈ بائی ٹریننگ ان UK میں آئی اسپینڈ سم ٹائم ان ساؤتھ افریقہ فار مائی فیلوشپ. تو اس ٹائم پہ میں آئی ہیو سین ڈیزیزز آف اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ وہ ہیلتھ کیئر ہمارے ہیلتھ کیئر سے بہت میچ کرتا تھا. ایکسپوجر آپ کو آلریڈی تھا. بالکل. تو وہ اس چیز کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا وین آئی کیم ہیئر. تو اس کا کافی ہیلپ ہوئی. باقی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ڈیزیز مینیج کرنی ہے اینڈ ورکنگ ابراڈ یو آر اکوپڈ ٹو مینیج آل پاسبل سینیریوز. تو وہ ایک ایڈوانٹیج تھا جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یہاں پر بیماریاں ہیں وہ الگ ہیں، تو پیشنٹس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پیشنٹ ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے، اس میں بھی فرق؟ ایبسلیوٹلی جی، ایبسلیوٹلی. میں جیسا بتایا کہ ادھر پیشنٹ ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہے جی. اب آپ باہر کے ملک میں جائیں تو آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ پہلے GP کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، پھر وہ آگے ریفر کرتا ہے. یور ایکسیس ٹو اے اسپیشلسٹ از ویری لمیٹیڈ. ادھر تو کسی کو صرف تھوڑی سی کوئی پرابلم ہوگی وہ سیدھا سیدھا اسپیشلسٹ کے پاس چلا جائے گا. اور ہمارے جو اسپیشلسٹ ہیں دے آلسو وانٹ ٹو سی دوز کائنڈ آف ڈیزیزز رادر دین مینیجنگ کمپلیکس ڈیزیزز، کیونکہ وہ ایزی ہے. تو یہ ایک بڑا ڈفرینٹ وہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگ وی آر بلڈنگ آر پریکٹس ان اے وے کہ ہم وی آر مینیجنگ کمپلیکس ایشوز، کمپلیکس ڈیزیزز. سو ٹرانزیشن تھا، چیزیں ڈفرینٹ ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں. پیشنٹ جو آپ نے کہا اویئرنیس اور ایجوکیشن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے ہاں ادھر یہ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ ایک کوئی چیز ہے تو 4 لوگوں سے پتہ کر لیں اور ان میں سے جون سے آپ کو ایز اے پیشنٹ آپ کو اچھا لگے گا اپنے لیے وہ، یعنی ان ادر ورڈس کہ پیشنٹ وہی سننا چاہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. اگر آپ کوئی چیز ایسی بولیں گے جو اس سے ایگری نہیں ہوگی وہ اسپیشلسٹ چینج کر لیں گے. ہاں بالکل. تو یہ ادھر پاکستان کا یا آپ کہہ رہے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں چلے جائیں جہاں ہیلتھ کیئر میں اسپیشلسٹ ایکسیس آپ کا ایزی ہو، یہ چیز ہوتی ہے. تو پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ اگر پیشنٹس کے ایک سیٹ مائنڈ ہے کہ جی مجھے اینٹی بایوٹکس چاہیے یا مجھے سرجری کرانی یا مجھے سرجری نہیں کرانی، تو آپ کیسے وہ مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں، یو ہیو ٹو بی اسٹرکٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی ایتھیکل جی. میں ابھی بھی یعنی مجھے 2.5 سال ہو گئے ہیں اور میں
ابھی کل کے کلینک کی مثال دے سکتا ہوں کہ آلموسٹ 3-4 پیشنٹ اس بات پہ ناراض ہو کے گئے ہیں کہ میں نے ان کو اینٹی بایوٹک نہیں پرسکرائب کی. جی بالکل. 2-3 پیشنٹ اس بات پہ ناراض ہو کے گئے ہیں کہ ان کو 4 لوگوں نے بتایا تھا کہ سرجری کرانی ہے اور وہ ایک بڑے ہاسپٹل میں سرجری کرانے آئے تھے, اور میں کہہ رہا ہوں سرجری سے فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ فرام اے بزنس پرسپیکٹو اگر آپ سرجری کر دیتے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے کہ اگر میں سرجری کر دوں گا اور ان کو سرجری ضرورت نہیں ہوگی تو بعد میں دیٹ ول بی این انہیپی پیشنٹ. جی بالکل. اور ڈیلنگ ود این انہیپی پوسٹ آف پیشنٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ دین پہلے آپ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے. تو ان پیشنٹس کو اگر ان کے مائنڈ میں یہ ہے, اور بلکہ 2-4 اسپیشلسٹ نے یہ بولا کہ آپ کی سرجری ہوگی, تو وہ اب اگلے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے اور ادھر سے سرجری کرا لیں گے. بالکل ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اگلے کرا کے پھر جب پرابلم ہوتی ہے پھر دوبارہ آپ میرے پاس آتے ہیں کہ اب تو 2.5 سال ہو گئے ہیں ادھر, تو آئی ہیو سین دوز پیپل ہو ہیو سیڈ کہ نہیں ضرورت, آپ میڈیسنز لیں, دے ہیو گون اینڈ ہیڈ دیئر سرجری ایلسویئر اینڈ دے ہیو کم بیک, اور واقع کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے. تو آئی ہیو سین دوز آل سرکل. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور جو وہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز اپنی لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے. مثلا میں کچھ سرجریز نہیں کرتا ہوں, میں کوئی چیزیں نہیں کرتا ہوں, تو آئی سینڈ دیم اکراس. ایکسپرٹیز سے باہر, آپ کی کمپٹنسی سے تو باہر. آپ کو اپنی لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے. آئی ایم افریڈ یہاں جو باقی جو ہے وہ سسٹمز اس میں اس طرح نہیں ہوتا, اور پھر وہ یہ چیز پیشنٹس بہت جلدی گراسپ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی اس ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ یہ آپریشن سے یا اس دوائی سے علاج نہیں ہوگا, ناٹ ریئلائزنگ کہ میں جو ان کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. اگر تو آپ پیشنٹ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے ان کو ایکسپلین کریں, ٹائم دیں, تو موسٹ آف دیم آلموسٹ 90% لسن ٹو یو اینڈ ایگری ٹو ٹرائی یور وے. اور ایک دفعہ کوئی ایگری کر جائے ٹرائی کرنے کے لیے دین دے آر ہیپی کسٹمرز. بالکل بالکل. اچھا, آپ ہیڈ اینڈ نیک سرجری بھی کرتے ہیں, کینسر سرجریز بھی کرتے ہیں, اور کافی بڑی سرجریز بھی ہوتی ہیں جو کہ عام ENT پریکٹس میں شاید اتنی نہیں پائی جاتی, اسپیشلسٹ پریکٹس میں. تو ہیڈ اینڈ نیک سرجری, کینسر سرجری, اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کریں. ENT جب میں آپ کو ایک سمپل سی وہ کہتا ہوں کہ ENT ایک چھوٹی سی اسپیشلٹی سمجھی جاتی ہے. واٹ پیپل ڈونٹ نو کہ ایک نارمل کلینک میں آلموسٹ 15 to 30% پیشنٹ ENT پرابلمس کے ساتھ آتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, جو GP کلینک ہوتا ہے, تو دس از اے اسمال اسپیشلٹی وچ ہیز اے لارج امپیکٹ. اب ہمارے ENT کے اندر سب اسپیشلٹی انٹرسٹ ہو گئے ہیں لوگوں کے, کچھ نوزز کرتے ہیں, کچھ ایئرز کرتے ہیں, کچھ تھروٹ کرتے ہیں, اور تھروٹ میں یوزلی از کینسر سرجریز اور یا ہیڈ اینڈ نیک سرجریز. جس طرح میری اسپیشلٹی جو ہے, میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ہیڈ اینڈ نیک سرجری میں ہے. اب اس کے اندر کسی قسم کا گلے کے اندر سویلنگ ہو, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا, مینیج کرنا آ جاتا ہے, خواہ وہ کینسر ہو یا بنائن یا کیسے کہ جو نان میلیگننٹ, نان کینسرس جو ٹیومر ہو. اب اس میں تھائرائڈ کی بھی پرابلمس ہیں, آپ کے جو سلیوری گلینڈز, تھوک بنانے والے گلینڈز ہوتے ہیں, ان کی پرابلمس ہیں. نیک کے اندر کھانے پینے کی نالی اور آواز کی ڈبی, ان کے سارے مسئلے آتے ہیں, تو یہ ساری اس میں آ جاتے ہیں. اب ان کے جو ہے بنائن جو نان کینسرس ہوتے ہیں وہ بھی کافی سارے ہیں, لیکن ان کی کینسرس پرابلم بھی زیادہ ہے. اور ہمارا UK سے زیادہ ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں, انفارچونیٹلی یہاں پہ جو اورل کیویٹی کا یعنی زبان کا, منہ کا جو کینسر ہے وہ UK سے زیادہ ہے. بلکہ پاکستان میں بھی جو لیٹسٹ سروے ہوا ہے اس کے حساب سے نمبر 1 کینسر منہ کا کینسر ہے جی. اچھا. میلز میں, ویئرز وہاں لنگ کینسر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسموکنگ ہے, اسموکنگ, پان, گٹکا, چھالیا جی, یہ 3-4 وجوہات ہیں. اور اٹس ویری ایک تو کامن ہے اور لیٹ پریزنٹیشن ہے. لوگ شروع میں چھوڑ دیتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں, اور جب وہ بالکل آخری سٹیجز پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ ایڈوانس کینسر ہوتا ہے. اور جنرلی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کینسرس ہیں وہ آپ لیٹر سٹیجز پہ دیکھتے ہیں نسبتاً UK, یعنی کہ لوگ کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. بالکل بالکل. اس میں دیکھیں جب ہم پیشنٹ ایجوکیشن کی یا کینسر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ کینسر مینجمنٹ صرف یہ نہیں ہے جو کلینک میں کر رہا ہوں یا جو میں آپریٹ کر رہا ہوں, وہ نہیں ہے. کینسر مینجمنٹ میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے پیشنٹ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس. اب کس چیز کی اویئرنیس؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو رسک فیکٹرز کی ہیں کہ اسموکنگ, چھالیا, پان وغیرہ جو ہے, گٹکا, ان کو اوائڈ کیا جائے. یہ ریورسبل رسک فیکٹرز ہیں, یعنی اگر ہم ان کو روک سکتے ہیں اور ان ٹائم اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اور پھر دوسرا ہے کہ آپ کو ارلی سمٹمز پہ
जाके स्पेशलिस्ट को दिखाना या जीपी को दिखाना, वो दूसरी अवेयरनेस है। तो ये 2 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अगर ये सबसे कॉमन है तो इसके अलामात क्या हैं? लोगों को किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए? रिस्क फैक्टर तो हो गए, बिल्कुल, मगर किस चीज़ पे उनको रिएक्शन? अगर तो इसमें 4-5 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो हम कहते हैं कि अगर आपकी आवाज़ तब्दील हो किसी किस्म से और वो 3 हफ्ते से ज़्यादा रहे ख़राब, तो आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक। अगर आपके गले में कोई भी और ये नहीं कि आप टुटके वगैरह आप कोई ले लें, यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट। अगर आवाज़ 3 हफ्ते से ज़्यादा ख़राब है तो स्पेशलिस्ट को दिखाएं। स्पेशलिस्ट को दिखाएं। गले के अंदर कोई इसी तरह गिल्टी है जो बढ़ रही हो साइज़ में 3 हफ्ते से ज़्यादा, तो उसको स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो गले के आउटसाइड पे या आउटसाइड पे, बाहर कोई बाहर फील होगी? ठीक है। कोई गिल्टी नज़र आ रही है। अमूमन जो कैंसर होता है वो गिल्टी सोर होती है, दर्द होता है दबाने से, या इसमें दोनों हो सकती हैं। जैसे यानी कि इवन अगर वो दर्द ना भी हो तो तब भी हाँ, ज़्यादातर जो दर्द ना हो रही हूँ वो कैंसर वाली होती हैं जी। हमारे यहाँ ये वो है, लेकिन दोनों हो सकती हैं, तो इसलिए उसको ना आप लें। ठीक। फिर अगर है मतलब स्वेलिंग है तो फिर उस पर आप किसी किस्म की स्वेलिंग हो, 3 हफ्ते से ज़्यादा कम ना हो रही हो तो दिखाएं। खाने पीने में दुश्वारी हो रही हो जी, ठीक है, 3 हफ्ते से ज़्यादा में। उसके अलावा मुंह से खांसते हुए खून आ रहा हो जी, ठीक है, या गर्दन में किसी एक ख़ास जगह पे दर्द हो 3 हफ्ते से ज़्यादा पे, वज़न कम हो रहा हो, समझ नहीं आ रही हो वजह, ठीक है, हल्का सा बुखार हो, हल्का सा बुखार हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ये वो अलामात हैं जिन पे आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए और जाके स्पेशलिस्ट को। मैं ये नहीं कहूँगा लोगों के ओवरटली वरिड होना चाहिए, थोड़ा कॉशियस होना चाहिए और जाके नियरेस्ट उनको दिखाना चाहिए जी। यानी कि तस्दीक कर लें कि ये अगर तो ये ऐसी कोई सीरियस बीमारी है तो पहले पता चल जाए, एब्सोल्युटली, और अगर सीरियस नहीं है तो फिर तस्दीक हो जाएगी कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, मेरा हेड एंड नेक कैंसर से ज़्यादा डीलिंग होती है। अगर हेड एंड नेक कैंसर मैं अर्ली स्टेज पे पकड़ लूँ तो उसका 90% से ऊपर इलाज मुमकिन है। राइट। और अगर लेटर स्टेज जो स्टेज 4 होती है उस पे हो तो 30% से कम चांस है कि मैं उसका इलाज कर सकूँगा। और जो स्टेज 1 से स्टेज 4 में डिजीज़ जो है 4 से 6 हफ्ते में पहुंच सकती है। 4 से 6 हफ्ते में, तो वेटिंग फॉर 6 3 हफ्ते का आप जो बता रहे हैं दैट इज़ वेरी इसेंशियल। अगर आप अलामात आपके हैं 3 हफ्ते से ऊपर, बिल्कुल, तो ये नहीं कि चलें अगले महीने चले जाएंगे 2-3-4 हफ्तों, फिर आप रिएक्ट करें। अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको सिम्टम्स हैं, यू नीड टू सी अ स्पेशलिस्ट। ज़्यादातर गाइडलाइंस जो हैं वो कुछ जगहों पे 4 कहती हैं, कुछ जगहों पे 6 कहती हैं, लेकिन हम लोग 3 हफ्ते एम्फेसाइज करते हैं जी। और चूँकि पाकिस्तान में शायद अवेयरनेस भी कम है, और 3 हफ्ते का मतलब है कि आप किसी को 3 हफ्ते कहेंगे तो जब तक वो अपॉइंटमेंट लेगा पहुँचेगा, इट विल टेक टाइम। सो यानी कि डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि अगर कुछ अलामात आपके हेड एंड नेक से या मुंह से अगर कुछ ऐसे अलामात हैं जो कंसिस्टेंट हैं और 3 हफ्ते से ऊपर हैं, कोई स्वेलिंग है, कोई आपकी आवाज़ में तब्दीली आ रही है, कोई आपके नेक में कोई स्वेलिंग है या पेन्स हैं जो ठीक नहीं हो रहे हो 3 हफ्ते से ऊपर हैं, यू बेटर सी अ स्पेशलिस्ट। अगर आप अर्ली स्टेजेस पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि डॉक्टर साहब उसको असेस करके, अगर तो सीरियस नहीं है वेल एंड गुड, अगर सीरियस है तो अर्ली स्टेजेस पे उसे संभालना बहुत बेहतर है बजाय इसके कि आप लेटर स्टेजेस में जाएं। तो हेड एंड नेक सर्जरीज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं और साथ साथ हैं सारे। तो आपकी सर्जरीज कितने घंटे तक होती हैं? देखें जी, नेक जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एरियाज़ ऑफ द बॉडी जी, ठीक है। आपका पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसी से गुजर रहा है, उसी से सब कुछ गुजर रहा है। तो उसमें आप खुद ही सोच लें कि कितनी सारी चीज़ें होंगी। आपके बहुत एसेंशियल ऑर्गन्स भी हैं, एसेंशियल ब्लड वेसल्स भी हैं, जो नर्व्स हैं वो सारी हैं। तो आपकी जितनी भी सर्जरीज होती हैं, हमने फंक्शनल आउटकम पे इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, तो हमें इन सबको बचाना होता है। तो सर्जरीज जो हैं वो इस हिसाब से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती हैं। खासतौर पे खासतौर पे जो हम कैंसर की सर्जरीज करते हैं जिसमें एक कैंसर निकलता है, लेबॉर्ट्री से कंफर्मेशन आती है, फिर नया कैंसर के लिए पूरी जगह को नया बनाया जाता है प्लास्टिक सर्जरी के साथ मिल के, वो सर्जरीज कभी कभार 8-8, 9-9, 10-10 घंटे भी ले लेती हैं जी। तो इतना टाइम भी लग जाता है जी इन सर्जरीज में। फ़र्ज़ करें अगर वही पेशेंट अर्ली स्टेजेस पे आ जाते हैं, अगर सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर वो सर्जरी कम कॉम्प्लिकेशंस होंगी और जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल जी। अगर देखिए, अगर तो कैंसर अर्ली है तो सर्जरी भी कम छोटी होगी,
کمپلیکیشنز بھی کم ہوں گی اور چانسز آف کیور بھی زیادہ ہے جی. بلکہ ایون کاسٹ بھی کم ہوگی, کاسٹ بھی بالکل کم اگر سرجری کم ہوگی ایبسلیوٹلی جی, ساری پوسٹ چیزیں کیئر کمپلیکیشنز کم ہوں گی تو وہ زیادہ آسانی ہے. تو کاسٹ سے سب سے زیادہ دیکھیں, کاسٹ تو امپورٹنٹ ہے, یہ ٹائم وغیرہ یہ سب چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ زیادہ کیور ریٹ اچھا ہے جی جی, اور تکلیف بھی کم ہوگی اوبیسلی. تو یہ اویئرنیس پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے اس پہ کہ جی اویئرنیس پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہم لوگ خود بھی لگے رہتے ہیں اس پہ, ڈفرینٹ کمپینز چلتی ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اٹس اے ویری بگ پاپولیشن, اور ہمارے یہاں اصل میں زیادہ تر لوگ چٹپٹی خبروں پہ زیادہ وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جائے کہ اس کے اوپر. جی جی تو لیکن آئی تھنک ٹائم ول کم کہ دیز تھنگز ول گیٹ مچ مور, یو نو, پیپل اسٹارٹ اویئرنیس بڑھے گی. جی جی, پیئنگ مور اٹینشن ٹو اٹ. سو واٹ آر یور کلوزنگ ایڈوائسز ٹو آور پیشنٹس اینڈ ویورس کہ کن علامات پہ ان کو ریئیکٹ کرنا ہوگا اور کتنی جلدی کرنا ہوگا؟ دیکھیں آئی وانٹ اٹ ٹو بی ریپیٹڈ, چونکہ میرے خیال میں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ لیٹسٹ اسٹیج پہ لوگوں کو نہ دیکھیں, ارلی اسٹیجز پہ دیکھیں. تو میرے نزدیک جی سب سے زیادہ جو میں لوگوں کو جو ایڈوائس دینا چاہوں گا وہ یہی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی آواز بدلی ہوئی ہے 3 ہفتے سے زیادہ, یا گلے میں کوئی آپ کو گلٹی یا کوئی آپ کو درد کسی خاص جگہ پہ 3 ہفتے سے زیادہ ہو رہا ہے, کھانے پینے میں دشواری ہو رہی ہے, اور کیا کہتے ہیں وزن کم ہو رہا ہے, بخار ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو جا کے اسپیشلسٹ کو ایک دفعہ دکھا لیں. اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ آپ سے کہیں گے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ادھر کوئی مسئلہ ہے تو اس کی جلدی تشخیص ہو جائے گی اور جلدی علاج ہوگا تاکہ وہ بہتر اس کے نتائج آ سکیں. جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے اور ہمارے ویورز کو اور ہمیں بھی انلائٹن کیا آپ کے اسپیشلٹی کے بارے میں, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار کمنگ. یہ تھے ڈاکٹر شایان انصاری صاحب, ENT اسپیشلسٹ, ہیڈ اینڈ نیک سرجن, اور ان کی پریکٹس ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, اور 15 سال کا تجربہ ان کا باہر کا بھی ہے اور اسپیشلائزیشن بھی باہر کی ہے, ساؤتھ افریقہ میں بھی کام کیا, اور کافی وائڈ ان کا تجربہ ہے, اور وہ جو اکراس کنٹریز بھی انسان کمپیئر کر سکتا ہے وہ بھی ان کا ایک بیک گراؤنڈ ایسا ہے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہیڈ اینڈ نیک سے ENT کے ریجن سے, منہ سے, آواز سے اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے, کھانا کھاتے ہوئے کوئی دقت آ رہی ہے, نیک میں درد ہے یا سویلنگ ہے, تو 3 ہفتے سے زیادہ اگر کچھ ایسے علامات ہیں, یا وزن کم ہو رہا ہے, یا بخار ہے ہلکا ہلکا اور بخار جا نہیں رہا, تو 3 ہفتے سے اوپر اگر ہیں تو ضرور آپ ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے, ENT اسپیشلسٹ سے رابطہ کیجئے, تاکہ آپ کے اسیسمنٹ ہو جائے اور ارلی سٹیجز پہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ویڈیو کو لائک کیجئے, اس سے شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ بات کریں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی گیسٹ کو بلایا جائے, تو آپ ہمیں بتائیے, تو انشاءاللہ اس پہ بھی غور کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اس کے ساتھ آج کی بات ختم ہوئی. اللہ حافظ.